آج ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ پاکستان بھر میں اگر جمہوریت ہے اور جمہوری دور ہے تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی مدت اگر پوری ہو جائے یا وقت سے پہلے ہٹا دیے جائیں تو نئے الیکشن کے لیے ایک عبوری حکومت اور ایک عبوری وزیر اعظم آتا ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ کے لیے بھی یہی ہے۔ ایک قومی اور ایک صوبائی اسمبلی اور صوبہ قومی اور صوبائی حکومتوں کے حوالے سے تو یہ معاملہ ہے، لیکن جو بنیادی جمہوریت ہے، جو بنیادی حکومت ہے، جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، جسے شہری حکومت، بلدیاتی حکومت، جو گلیوں کو، محلوں کو، گاؤں، دیہات، شہر کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہاں پر جب میئر کی مدت پوری ہو جائے تو ایک عبوری میئر کو آنا چاہیے۔ اسی طرح 90 دن کے بعد انتخابات ہونے چاہیے۔ لیکن یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جب جمہوریت آتی ہے تو پاکستان میں بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ معاملہ پورے پاکستان کے لیے ہے، لیکن اس کی سنگینی، اس کے نتائج کی تباہی جس قدر سندھ میں ہے اور جس کے زیادہ اثرات سندھ کے شہری علاقوں میں پڑتے ہیں، وہ تباہ کن ثابت ہوتے رہے ہیں اور ایک بہت بڑی تباہی کی جانب ہم جا رہے ہیں۔ 2017 کے سینسس پر جو ناانصافی اور دھوکہ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ کسی کے اور کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ اسی لیے ہم تاریخی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے پچھلی مردم شماری سے پہلے ماضی میں ہونے والی وارداتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اعلیٰ ترین عدالت میں گئے تھے کہ ہمیں یہ شک اور شبہ ہے کہ اس دفعہ بھی سندھ کے شہری علاقوں میں سینسس میں ڈنڈی ماری جائے گی، لیکن اس دفعہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا ڈنڈا مار دیا، دیوار سے لگانے کے بجائے دیوار سے چنوا دیا گیا سندھ کے شہری علاقوں کو۔ لیکن اس کو بہانہ بنا کر سندھ حکومت نے سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے سے معذرت کر لی ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر نہیں یقیناً پچھلے ہونے والے سینسس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، متنازع ترین سینسس ہے، اور اس سینسس کے سب سے بڑے بینیفیشری پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ احتجاج ان کا ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی بینیفیشری اس لحاظ سے ہے کہ سندھ کے شہری علاقے جو اس وقت سندھ کی آبادی کا 60% سے زیادہ ہے، ان کی آبادی کو آدھا سا بھی کم دکھایا گیا ہے۔ ہم اعلیٰ عدالتوں سے آپ کے ذریعے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 1998 میں جو سینسس ہوا ہے اس کی بنیاد پر سندھ بھر میں فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔
کل بلاول صاحب نے کہا کہ یہ نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، اس میں انہوں نے ہمیں بھی شامل کیا ہے۔ آپ کی چوری پکڑے تو آپ کہہ رہے ہیں چوری کرنے نہیں دیتے، آپ کی کرپشن پہ شور مچائیں تو آپ کہتے ہیں کرپشن کرنے نہیں دیتے۔ یہی کہہ رہے ہیں نا، اس کے علاوہ اس کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایم کیو ایم سندھ کے شہری علاقوں میں آپ کو کام نہیں کرنے دے رہی تو یہ بتائیے اندرون شہر میں کون روک رہا ہے؟ اندرون سندھ میں آپ کو کون روک رہا ہے؟ وہاں آپ نے کون سے گل کھلائے ہیں؟ وہ جو ہزاروں ارب پر مشتمل کراچی سے ملنے والا ریونیو ہے، ہزاروں ارب پر مشتمل، وہ ہم پہ تو نہیں لگ رہا، ہم اپنے شہروں کو دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ کہاں لگ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ کتوں کے کاٹنے سے تاریخ کے سب سے بڑے واقعات سندھ میں ہو رہے ہیں، تو کیا کتے ان کو روک رہے ہیں؟ تو اس معاملے کی میں بلدیاتی حکومت کے بغیر اور ایک پوٹنٹ بلدیاتی نظام، ایک فعال شراکتی اور شمولیتی بلدیاتی نظام کے بغیر سندھ کے شہری علاقوں کی حالت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک ناکام ترین حکومت اس 11 سال میں اس سندھ کی اور خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ رہی ہے کہ تاریخ کی سب سے بدعنوان اور ناکام ترین حکومت ہمارے حصے میں آئی ہے۔ اور آپ کے ذریعے ہی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت شاید کراچی میں آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا، گزشتہ 3 مہینوں میں تاریخ کے سب سے زیادہ جرائم ہو رہے ہیں، جتنی موٹر سائیکلوں ہیں جو کہ مڈل اور لوور مڈل کلاس کے طبقے کے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، چوری ہو رہی ہے، تاریخ میں کبھی نہیں کی گئی ہے۔ اور یہ سب نااہلی سے زیادہ کراچی میں ہونے والے واقعات، جرائم، تباہی، یہ نااہلی سے زیادہ دشمنی پہ مبنی ہے، اور اس معاملے پہ اب زیادہ عرصے خاموش نہیں رہا جا سکتا ہے۔ ہم احتجاج کرتے رہے ہیں لیکن اس کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سندھ کے شہری علاقوں سے باہر سے لا کر بدعنوان ترین ملک دشمن اور متعصب اور نسل پرست افسران کو ان شہروں میں لگایا، اور خصوصاً کراچی میں جہاں پر ان کے لیے لوٹ مار کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، تو ہم صرف اب کی احتجاج نہیں کریں گے، قوم کو، سندھ کے شہری علاقوں کو مزاحمت پر مجبور نہ کریں، ورنہ بہت عرصے ایم کیو ایم ان کا ساتھ دیے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ کورونا کی صورتحال کے حوالے سے ایم کیو ایم یہ کہتی رہی ہے، عوام سے بھی اپیل کرتی رہی ہے، حکومت کا ساتھ دینے کا بھی اندیا دیتی رہی ہے، اور اب بھی قوم سے یہ اپیل کرتی ہے کہ کورونا کا خطرہ ختم نہیں ہوا ہے، وہ مستقل کم اور زیادہ ہوتا رہا ہے، اس وقت بھی خطرے کی نشان سے اوپر ہے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر آپ ان کی ٹائمنگ تو چیک کریں کہ کب وہ کورونا کے نام پر لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں اور کب اچانک کھول دیتے ہیں۔
سندھ کی شہری علاقوں کے کاروبار کو تباہ کیا گیا. اب تعلیم کو بڑے منظم انداز سے تباہ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو اپنے بدعنوان افسران کو تعلیمی اداروں میں لگا کر نااہل ترین لوگوں کو اساتذہ کے مقام پر اور اس پہ بیٹھا کے مرتبے پہ بیٹھا کر سندھ کے شہری علاقوں کی تعلیم کو تباہ کیا جا رہا ہے. بڑے پیمانے پر گزشتہ کئی دن سے جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان سے رشوت طلب کی جا رہی ہے اسکولوں کو کھولنے کے لیے. اس کی اطلاعات ہمارے پاس مسلسل اس ہفتے آتی رہی ہے. میں اعلیٰ عدالتوں سے مطالبہ کروں گا کہ اس کے پر فوری طور پر تحقیقات کرائی جائے اور ایسے بدعنوان وزراء کو اور افسران کو ان کے خلاف صرف مقدمے درج نہ کیے جائیں. انصاف وہ ہوتا ہے جو نظر بھی آنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے کتنے ہی رہنما وزراء اربوں روپے کی بدعنوانی میں پکڑے گئے، کیسز بنے، لیکن کیا کسی کو سزا ہوئی ہے؟ ان سے برآمد ہونے والی جو اربوں روپے ملے ہیں وہ کہاں گئے اور اس کی تفصیلات کیا ہے قوم کو نہیں بتایا گیا. آج آپ کو ہنگامی طور پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ اب صبر کا پیمانہ تقریباً لبریز ہو چکا ہے اور پیپلز پارٹی کی ارادوں کی وجہ سے اور ان کی دشمنی کی وجہ سے اب پانی خطرے کی لکیر سے اوپر آ رہا ہے. اور اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ بہت جلد اپنا لاہ عمل آپ کے سامنے پیش کرے گی. السلام علیکم. یہ دو باتیں اور جس کی وضاحت ضروری ہے. جس طرح کل بلاول صاحب نے فرمایا کہ رکاوٹیں ایم کیو ایم ڈالتی ہے، تو سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر تھر کے علاقے میں خاص طور پر جو بچے، معصوم بچے پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں، کیا ایم کیو ایم اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالتی ہے؟ یا سندھ کے دیہی علاقوں میں مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور علاج کی سہولتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ کتے کے کاٹنے کی مثال دی ہے ابھی خالد بھائی نے کہ کتے کے کاٹے کی ویکسین کیا اندرون سندھ تک پہنچانے میں ایم کیو ایم رکاوٹ ہے؟ آپ اپنے 11-12 سال کے دور میں پورے صوبے کے اندر ایک بس کا اضافہ نہیں کر سکے، کیا اس میں ایم کیو ایم رکاوٹ ہے؟ آپ نے ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں کیا، کیا اس میں ایم کیو ایم رکاوٹ ہے؟ ہاں، ایم کیو ایم رکاوٹ ہے. ابھی اخبارات میں آیا ہے کہ آپ کو 25 ارب روپے کرونا کی مد میں ملے تھے کہ آپ لوگوں کو سہولتیں فراہم کریں گے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ اس میں 9 ارب روپے کا آپ نے گھپلہ کیا ہے. 9 ارب روپے کا. اس میں ایم کیو ایم رکاوٹ ہے اور ایم کیو ایم اس میں رکاوٹ بنتی رہے گی. اور آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے زیب نہیں دیتا. آپ جا کر ایمپریس مارکیٹ کا وزٹ کرتے ہیں، کڈنی ہل کا وزٹ کرتے ہیں. یہ ایم کیو ایم کا کارنامہ تھا. ایم کیو ایم نے ایمپریس مارکیٹ کو صاف کرایا تھا، کڈنی ہل کو ایم کیو ایم نے صاف کرایا تھا. آپ کے ایڈمنسٹریٹر صاحب لے جا کے آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں، ایم کیو ایم کے کام دکھا کر آپ سے شاباشی وصول کر رہے ہیں. یہ ایم کیو ایم ہی ہے جو یہاں پر کام کرتی ہے. آپ کے نہ ایڈمنسٹریٹر نہ وزراء انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے، اور جب آپ کے اوپر تنقید ہو تو آپ چیخنے لگتے ہیں. اسی لیے ایم کیو ایم بار بار یہ بات کہہ رہی ہے کہ جب تک پورے پاکستان کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں بنیں گے، جنوبی سندھ صوبہ نہیں بنے گا، ان کی ناانصافیوں، کرپشن، نفرت سے نجات نہیں ملے گی. اور آپ کیا بات کرتے ہیں
آپ اور آپ کے بڑوں نے تو نفرت کے بیج برسوں پہلے بوئے تھے. آپ نے کوٹا سسٹم لگا کر دیوار کھڑی کر دی تھی سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان میں. اور آپ نے یاد کیجئے آپ کے بڑوں نے کس طرح تقاریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی, گالی بک کر یہ کہی تھی کہ فلانے کے بچوں بھاڑ میں جاؤ. فلانے کے بچے آج ہم سے کتنا آگے ہیں اور آپ کہاں کھڑے ہو. آپ نے یہ آوازیں لگائی تھی ادھر تم ادھر ہم. آپ نے پاکستان کو دو لفظ کیا تھا. آپ مزید پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہے ہو. آپ ہر چیز میں کرپشن کرتے ہو, ہر چیز میں بدعنوانی کرتے ہو. آپ اپنے قبلے کو درست کیجئے, وقت قریب آ رہا ہے, آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. آپ اپنے علاقوں کے جو غریب سندھی مظلوم سندھی ہیں آپ ان کا حق دینے کو تیار نہیں ہو. آپ وڈیرانہ جاگیردارانہ سوچ کے حامی ہو اور آپ ان غریب کسانوں کو, ان غریب حاریوں کو اپنے برابر میں بیٹھنے تک کی اجازت نہیں دیتے ہو. آپ کی اوطاقوں میں وہ چپل پہن کر داخل نہیں ہو سکتے. اس جعلی جمہوریت کی آڑ میں آپ نے آمریت مسلط کی ہوئی ہے. آپ سے جب تک نجات نہیں ملے گی یہ صوبہ ترقی نہیں کرے گا. بہت شکریہ. بہرحال صافی حضرات, انہوں نے سندھ کے شہری علاقوں کو سول نافرمانی کی جانب ڈھکیل دیا. ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. اب ہم نے بہت اپنے حصے کی قربانی دے چکے ہیں. ہم نے سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے دی ہے. جیسے کہ عامر بھائی نے کہا کہ ہمارے پاس ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ مغربی پاکستان, جو پاکستان بنتے وقت جس کی آبادی 1.5 سے 2 کروڑ تھی, آج 22 سے 23 کروڑ ہے. اور ہم صوبے کو بھی محض ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے زیادہ والی کوئی حیثیت نہیں دیتے. اور ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی حیثیت خود بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم اس کو کبھی وطن اور ملک کی حیثیت نہ دیں گے, نہ کسی کو دینے دیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے سب سے بڑی حب الوطنی یہ ہے کہ کروڑ سوا کروڑ یا جو بھی قوم مل کے طے کرے, پاکستان میں زیادہ سے زیادہ صوبے بنائے جائیں. اور خاص طور پہ جہاں جہاں مطالبے ہیں وہاں پہ فوری طور پر صوبے بنائے جائیں. اور اس کا سب سے زیادہ بڑا اور جینوئن مطالبہ اب فوری مطالبہ ہے, ہنگامی مطالبہ ہے, SOS مطالبہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں مشتمل جنوبی سندھ صوبہ بنایا جائے. اس کے بغیر پاکستان کی ترقی ناممکن ہے. اور کوئی یہ پوچھے کہ کس زمین پہ بنائیں گے, تو اپنے حصے کا پاکستان اور اپنے حصے کا سندھ اپنے ساتھ لائیں گے, اسی متروکہ سندھ کی زمین پہ بنائیں گے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. پی ٹی آئی تو آڑے ہاتھوں لیتی رہی ہے پیپلز پارٹی کو, اور آپ یقینی طور پر سمجھتے بھی کہ بلدیاتی دور میں آپ زیادہ مشکل میں تھے. میئر کراچی کوئی اختیار نہیں تھا. بہت ٹائم بعد آپ کو خیال آیا ہے, دوبارہ آواز اٹھائی آپ نے. اس سے پہلے کیوں نہیں پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا گیا؟ آڑے ہاتھوں لے بھی رہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھ نہیں لیا ہے, میئر کے پاس جو نظام دیا تھا اس کے حساب سے نہ اختیار تھا نہ وسائل تھے. ان کے پاس اختیار کا مسئلہ ہے کیا, وسائل کا مسئلہ ہے کیا؟ سال پورا ہو گیا نا, اگست کے ان دنوں میں 1 سال پورا ہو گیا. کیا فرق پڑا ہے کراچی کے؟ کراچی میں جو کچھ کام جو بتا رہے تھے عامر بھائی, دکھانے کو وہی ملا جو معذور و مفلوج سے میئر نے کیا ہے. یہ قوم کو جواب دیں کہ اب کراچی کا نصیب کیوں نہیں بدلا ہے 1 سال سے, جب ان کے پاس وسائل بھی ہیں اور اختیار بھی ہے, حکومت بھی ہے. کراچی کی بلدیاتی حکومت بھی ہے, سندھ کی صوبائی حکومت بھی ہے. اور کیا کسی کو اس بات پر شبہ ہے کہ کراچی اپنے حصے سے زیادہ والا ٹیکس نہیں دے رہا, ریونیو نہیں دے رہا؟ میں پانی کا اپنا بل دیتا ہوں, کون لیتا ہے, ریسیو کرتا ہے؟ وفاقی حکومت تو نہیں کرتی ہے نا, صوبائی حکومت کرتی ہے.
تو کس کے خلاف پانی کا احتجاج کروں؟ وفاق سے کروں میں؟ روڈ کے اور موٹر وہیکل ٹیکس کون لیتا ہے؟ کس کو ہم ادا کرتے ہیں؟ تو روڈوں کی تباہی کا رونا میں وفاق سے مانگوں کروں یا صوبے سے کروں؟ سارے ٹیکس جو گلی اور محلے کے ہیں یہ وصول کرتے ہیں. ایک سال آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی قوم کو دکھائیں، حجت تمام ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ انہوں نے شروع میں کہتے کہ اب دیکھنا ہم کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کو کس طرح پیرس بناتے ہیں. اب تو یہ لاڑکانہ مونجو داڑو کی شکل کا بنا دیا ہے، اور کراچی کو لاڑکانہ اور مونجو داڑو کی شکل میں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی ہاں جناب، انتخابی اتحادی تو نہیں تھے، حکومتی اتحادی ہے نا، نظریاتی اتحادی تو نہیں ہے. ان کے اپنے مسائل ہیں. ان کو جنوبی پنجاب کے لیے تو بات کر رہے ہیں نا وہ، تو ان کو جواب خود قوم کو دینا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے جنوبی پنجاب تو تقسیم ہو سکتا ہے، وہ دھرتی ماں نہیں ہے، اور سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دھرتی ماں ہے. اس کا کوئی لاجیکل جواب ہم بھی چاہتے ہیں. جناب الیکشن کمیشن تماشائی ہے. آج تک کم سے کم سندھ کے شہری علاقوں کے مسئلے پر اس نے کوئی جعلی ووٹر لسٹ پہ کیا کام کیا الیکشن کمیشن نے؟ جو جعلی حلقہ بندیاں جیریمینڈرنگ پہ کیا کام کیا ہے الیکشن کمیشن نے؟ ہمیں تو ان سے توقع نہیں ہے، لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا ہے وہ مطالبہ ہم جا کے ضرور رکھیں گے. لیکن ہمیں اس دفعہ لولا لنگڑا معذور مفلوج قسم کا بلدیاتی نظام نہیں چاہیے. آرٹیکل 140A کے تحت چاہیے. کسی بھی مہذب معاشرے میں، جمہوری معاشرے میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے حکومتوں کے لیے کہ آئین کے جس آرٹیکل کو چاہیں وہ مانیں اور جس آئین کی جس آرٹیکل کو چاہیں وہ نہ مانیں. آرٹیکل 140A جو کہ ایک ایسا بلدیاتی نظام جو کہ سیاسی طور پر، انتظامی طور پر، مالی طور پر مکمل طور پر خود مختار ہو، اس کا تقاضا آئین کرتا ہے، MKM نہیں کر رہی ہے. یہ عدالتوں کا کام ہے کہ ایسے بلدیاتی نظام کو پورے پاکستان میں راج کرنے کے لیے فیصلے دیں، اور الیکشن کمیشن کا سب سے پہلا کام ہے. جی صاحب یہ بتا دیجیے گا، بقول آپ کے کہ 15 سال سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ناانصافیاں کر رہی ہے، تو 15 سال میں آپ لوگ کوئی لاہے عمل نہیں بنا سکے، اب کون سا لاہے عمل بنانے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، لاہے عمل 15 سال کے آغاز میں تو وہ مدت جو کہ نہیں دینی چاہیے تھی دی گئی ہے. ہم آج آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہر اسٹیج پر احتجاج کرتے رہے ہیں. احتجاج سے اگر مہذب معاشرہ ہوتا تو احتجاج بہت کافی ہوتا ہے. ان پہ تو مقدمے بھی اور ان کے ساتھ اب ہم گلی محلے میں، ہم نے کہا ہے کہ احتجاج کا اگلا مرحلہ مزاحمت کا ہوتا ہے، جس کو ہر مہذب معاشرہ جائز قرار دیتا ہے. جناب یہ خود پولیس کی رپورٹس کے ذریعے پچھلے مہینے تاریخ کی سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں، اور یہ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے. ان کے پاس اس کے علاوہ اور کون سی راگ نہیں. جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے، وہ KPT کی کسی پروگرام میں آئے تھے، کارڈ MQM کے پاس بھی گئے ہیں. MQM اس سے زیادہ اہم کاموں میں مصروف تھی.
पार्टी की हुकूमत के खात्मे के लिए वज़ीर कानून भले आपके फरमाइश नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी का तो है, वज़ीर आज़म पीटीआई की आपकी पार्टी है, तो कानून में कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। पर अगर अब कोई मज़ामती तहरीक जैसे सिविल नाफरमानी का भी आपने इशारा किया, अगर किया जाता है कि जनरल इलेक्शन 2 साल रहते हैं तो सियासी शहादत का फायदा पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस मौके पर मैंने ये तो नहीं कहा है कि हुकूमत ख़त्म की जाए, लेकिन ये कि जो बदعنوانی है उसको भी ख़त्म करने का मुतालबा ना किया जाए। हुकूमत को ख़त्म करने की मज़ाहमत के बजाय बदعنوانی की ख़िलाफ़ तो मज़ाहमत की जा सकती है ना। या मैं अपने घर में डाकू को दाखिल होने की इजाज़त देता रहूँ? ये कराची का अलमिया नहीं है, सिंध के शहरी इलाकों का अलमिया नहीं है कि यहाँ पर चोर, डाकू और पुलिस और सिपाही दोनों कराची का नहीं है। जराइम करने वाला और जराइम रोकने वाला दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है, और उनके दरमियान मुझे कहने की इजाज़त दीजिए पार्टनरशिप है। पार्टी ने मुतालबा क्या है कि मरदमशुमारी के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसे पार्लियामेंट में बहस कराया जाए और पार्लियामेंट में उस पर हल किया जाए। दूसरा ये कि क्योंकि पार्टी की 3 साल हुकूमत से मुतमईन नहीं है, तो क्या आप वफाकी हुकूमत से मुतमईन हैं? जो आपके इशूज़ थे उस हवाले से 3 साल में क्या मुतमईन है? दो बातें हैं कि क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद हमारे ज़्यादातर मामला तो उनकी झोली में डाल दिए गए हैं सूबाई हुकूमतों के, ख़ास तौर पे सिंध के अंदर। तो इसलिए उस हवाले से हमें ज़्यादा गुफ्तगू करनी पड़ती है। हमने एक मुआहदा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हम आपसे आपके ज़रिए भी अपनी नाराज़गी भी और अदम इत्मीनान पहुँचाते रहे हैं। हमने कहा है कि हमें ये लगता है कि संजीदगी की बेहद कमी है, लेकिन ये बात भी तय है कि इस दफ़ा बजट में जो रखा गया है अब वो मिलना है, उसके मराहिल को हमें देखना है। वो 12-15 साल का सबसे बेहतर बजट है, लेकिन बेहतर होने के बावजूद भी मुकाबलतन बेहतर है, लेकिन सिंध के शहरी इलाकों और कराची की ज़रूरत से का 4.25% भी नहीं है। जी उन्होंने क्या, ये मुतालबे से नहीं होता ना मेरे भाई। उन्होंने कोई पार्लियामेंट में एप्लीकेशन लगाई है कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर पार्लियामेंट में बहस की जाए। जी मैं उनके मुतालबे की हिमायत करता हूँ। करना भी जो है वो आर्टिकल 6 लागू होगा, तो 140 के होल्ड 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म इसको होल्ड कर रखा है। आर्टिकल 6 वज़ीर आज़म को लागू करने का मुतालबा करते हैं। कोर्ट में गया हुआ है, आपका ये नुक्ता भी हम उसको अपने मुकदमे में डाल लेते हैं, लेकिन पहले उसके लिए बात करनी पड़ेगी। माहिर अगर आप जाते हैं तहरीक पे तो पिछले साल आप जो पीपल्स पार्टी का है तो उसमें कुछ नहीं हो सकेगा, तो आपको कुछ हो सकेगा कि ये भी जनाब अली, ये तो अवामी रद्द-ए-अमल बताएगा ना। हमारा काम तो अवाम के साथ खड़ा होना है, वो हम खड़े होंगे, हम पाबंद हैं इस बात के। जहाँ तक अवाम ने रिजेक्ट किया है या नहीं किया, ये उस वक्त साबित होगा कि जो अज़ादारियाँ MQM ने दाखिल की हुई हैं उसका फ़ैसला आ जाए कि आप गलत थे। पिछली दफ़ा भी जो हम इलेक्शन जीते थे 2013 का, तो MQM के ख़िलाफ़ तमाम ही नशिस्तों पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने की थी ना। 2 इलेक्शन साबित हुए थे कि वहाँ पर बदعنوانی बेईमानी हुई है। एक महमूदाबाद का था जहाँ से मरवत साहब जीते थे, दूसरा मेरा ख़्याल है बादशाह खान चौक के पास वाले उसका था जहाँ से PTI जीती थी। बहुत बहुत शुक्रिया।